على سيدنا ومولانا محمد المصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم سب پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام قال الله تعالى في شان حبيبه سيدنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله عليه واله وبارك وسلم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين قال الله تعالى في مقام اخر ورفعنا لك ذكرك قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وأما بنعمة ربك فحدث قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون قال النبي صلى الله عليه وآله وبارك وسلم المرء مع من أحبه قال النبي صلى الله عليه وآله وبارك وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي وولدي والناس أجمعين. اتنا خوبصورت یاسین صاحب کے صاحبزادوں نے پنڈال میں سجایا. کاش کہ اس وقت کا بھی خیال رکھتے تو ظہر سے اثر صاحب باہر کہہ چلیں. اب پہلے اللہ کے حمد کے دو شعر پڑھیں, اس کے بعد میں چند باتیں پیش کرتا ہوں میراد پاک کے حوالے سے بھی. اور جو ہمارا عزیز جوان ہمارے والد صاحب کا خاص شاگرد تھا وہ چلا گیا, تو ہمیں اپنے نوجوان نسل کی ہر ماں باپ نے تربیت کیسی کرنی ہے بچوں لوگوں میں. بلند آواز سے پڑھی کوئی زبان خاموش نہ رہے. اس کی نہ ابتدا ہے, اس کی نہ انتہا ہے. اللہ بہت بڑا ہے, اللہ بہت بڑا ہے. آپ کے ذہنوں میں میرے اللہ جتنا پڑھا نا اتنے زور سے پڑھنا ہے. اللہ بہت بڑا ہے, اللہ بہت بڑا ہے. پاک پروردگار جو یہ بڑی ذات کا مالک, اس کا بڑا کام دیکھیں. آدم کو جنتوں سے دھرتی پہ لانے والا, عیسیٰ کو آسمان پر زندہ اٹھانے والا. سبحان اللہ. جس کو سمجھ کی وہ بولے گا بلند کر کے سبحان اللہ. یہ میرا آرڈر نہیں ہے, یہ امام الانبیاء میلاد والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر ہے کہ جب اللہ نبی کی تعریف ہو تو اس کے بندے وہی ہوتے ہیں جو بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. علماء کا کام آپ تک پیغام ٹرانسفر کر دینا, آگے آپ کی مرضی بولیں نہ بولیں. آدم کو جنتوں سے دھرتی پہ لانے والا, عیسیٰ کو آسمان پر زندہ اٹھانے والا, ہر چیز پر ہے قادر, ہر شے کا وہ خدا ہے. اللہ بہت بڑا, بولو اللہ بہت بڑا ہے. زبان عطا فرمائے. حضور پاک کی غلامی موجود ہو پھر بھی بندہ نہ بولے تو یقیناً اللہ راضی نہیں ہوگا. خطرہ ناراض نہ ہو جائے. سارے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. میلاد پاک کا مہینہ, چند باتیں نبی پاک کی شان میں. کونین دیوالی دا, سارے بولو گھر بار بڑا سونا. سبحان اللہ. عظیم مہینے میلاد پاک کا. میلاد آپ نے قرآن پاک میں پڑھا نا, قل هو اللہ احد اللہ الصمد, اس کے بعد پڑھا لم یلد یلد یلد, یہیں سے ولادت ہے, پیدا ہونا. سارے نبی پیدا ہوئے, لیکن جس شان سے تمہارا نبی پیدا ہوئے اس کی مثال ہی کوئی نہیں. جس کو میرے نبی پاک سے محبت ہے ذرا بلند آواز سے بولے سبحان اللہ. سال اس دن تک یہ محفل کا ذائقہ بیان کا ذائقہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے انشاءاللہ. تو پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت پاک جن کو 5 دن پاک کہا گیا. ہمارے شیرانی صاحب کی تشریف فرما ہے, میں تو گزارش کے دعوے اوپر تشریف لے آئے, لیکن بڑے سادہ مزاج ہیں. اگر آئیں تو ذرا باہر بیٹھ گئے, ان کو سلامت رکھے. تمام ہمارے جتنے کابرین ہیں, دینی سیاسی, اللہ تعالیٰ سب پر خاص فضل و کرم فرمائے. آمین. تو میرے نبی پاک کا گھرانہ جن کو 5 دن پاک کہا گیا, اہل بیت پاک, اور ان کے خاص رنگے ہوئے تربیت یافتہ حضرت ابوبکر صدیق پاک سے لے کے آخری صحابی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تک سب کو میرا اور آپ سب کا سلوک. اور ہمارا عقیدہ یہ ہے 5 تن بھی ہمارے ہیں, سب تن بھی ہمارے ہیں, سب آل صحاب نبی ہمیں جان سے پیارے ہیں. سبحان اللہ. سارے نہ بولا کرو, جن کو پیار ہے وہی بولا کریں. سبحان اللہ. سب آل صحاب نبی ہمیں جان سے پیارے ہیں. پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم کی عطا کردہ نعمتیں رحمتیں بے شمار. اللہ نے سب کچھ عطا فرمایا پر نبی کریم علیہ السلام کو بار بار اپنے بندے کو بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوان نسل کی تربیت فرمائی. اس کا عکس استاد مصری یاسین صاحب کی اولاد نظر آتا ہے. آپ دیکھیں اس اولاد اس عمر میں دیکھیں جھریاں موجود، غم موجود، جن کا جوان بیٹا دل کا پھل جس کا کاٹ کیا جائے یہ اس کو پتہ ہوتا کیا اس کی زندگی رہی ہے. شاید بھائیوں کو پتہ ہے جن کا بھائی سے ہوتا ہے. کیونکہ کائنات فرماتے ہیں جس کی عباسی میاں محمد صاحب نے فرمائی بھائی تو اس پاس نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ اپنی نسل کی تربیت یوں کرنی ہے جس طرح ایک باغ کے اندر یہ جو پھول پودے لگے ہیں ان کی کیاری بنا دی بیج ڈال کر بڑی اس کی دیکھ بھال بڑا خوبصورت انداز میں ایک وقت آتا ہے کہ وہ پھول پھل تیار ہوتے ہیں، خوشبو بھی آتی ہے، خوبصورت بھی لگے ہیں، حسین بھی ہوتے ہیں. تو اس سے کئی زیادہ نوجوان نسل کی ہم نے تربیت کرنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا ایک فرد خلیفہ ہے، اس کے بہت سارے بیٹے، بہت بڑا بادشاہ ہے، بڑی دور دور تک اس کا چرچا ہے. اس کا جوان بیٹوں میں سے ایک بیٹا جس کی عمر 16 سال، اس نے تربیت ایسی کی کہ وہ دنیا سے کٹا اور محبت رسول کے ساتھ کی وجہ سے دین کے ساتھ جڑ گیا، نمازی بن گیا. کوئی نماز نہیں چھوڑتا تھا، اشراق، صلاۃ الاوابین، صلاۃ التہجد اور دیگر نوافل پڑھا کرتا. دن میں روزہ رکھ کر مزدوری کیا کرتا. خلیفہ وقت کا بیٹا تھا، وہ کہتا تھا میں محنت مزدوری کر کے تو رزق حلال کھاؤں گا، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم القاسم حبیب اللہ، جو رزق حلال تلاش کرنے گھر سے نکلتا ہے پہلا قدم جب نکالتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کر دیتا ہے. سبحان اللہ. جب دوسرا قدم نکالتا ہے تو کائنات طرف فرماتا ہے اے فرشتوں یہ میرا پیارا بندہ ہے، میں بھی اس کو سلام دوں گا، تم بھی اس کو سلام کرنا. سبحان اللہ. قدم بہ قدم چلتا جاتا ہے، روزی کماتا ہے. جب گھر لاتا ہے وہ لقمہ توڑ کے بیوی بچوں کے منہ میں ڈالتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نوالو، اے لقموں، اس کے پیٹ میں اس وقت تک نہ اترنا جب تک اس کی حقیقت دعائیں مغفرت نہ ہو جائے. سبحان اللہ. زور سے بولا کرو سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو اس کا وہ 16 سالہ جوان بیٹا حنیف صاحب جب آپ کے لنگر کا کام تیار ہو جائے تو آپ لے آئیں. اگر پہلے ختم کرنا ہے تو سامان منگوا لیں، تھوڑا ہے منگوا لیں تو آپ کا سامان. تو 16 سالہ بیٹا دنیا سے کٹا، اتنا بڑا خلیفہ کا بیٹا ٹاٹ بوریے پہنا اور لگا مزدوری کرنے، اور لوگوں نے اس کو دیکھا بڑے حیران. وہ لگتا ہی نہیں تھا کہ بادشاہ کا بیٹا ہے، اتنے بڑے بادشاہ کا. ایک دن بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا، جس طرح یاسین صاحب نے اپنے پیارے بیٹے، ہمارے پیارے عزیز، آپ سب کے پیارے شاہد صاحب، کتنا خوبصورت چہرہ تھا، مسکراتا چہرہ تھا، ہنس کے بولا کرتے تھے. ہنس کے بولنا میری باغ کی سنت ہے، میرے اہل بیت باغ کی سنت ہے، میرے صحابہ اور دادا صاحب بھائیوں کی سنت ہے. مسکرانا عبادت فرمایا گیا. تو ان کے لیے پنڈال سے جا کے بیٹھے. تو نبی کریم علیہ السلام کا وہ خاندان کا جو فرد تھا، خلیفہ وقت تھا، دربار لگا ہوا تھا، اور شام سے، بحرین سے، پتہ نہیں کہاں سے بڑے بڑے بادشاہ بیٹھے. اس دوران کافی عرصہ گزر گیا تھا، اس کے بیٹے سے ملاقات نہیں ہوئی. چودھری اکبر صاحب اس کی اپنے بیٹے سے ملاقات نہیں ہوئی. اچانک اس کا بیٹا اس حالت میں آیا کہ بادشاہ نے اس کو پہچانا ہی نہیں. اتنا ضعیف ہو چکا تھا، لاغر ہو گیا تھا، روزے رکھ کے رنگ زرد ہو گیا تھا، لباس پھٹا پرانا ہو گیا تھا. بادشاہ کے سامنے آ کے بیٹھا نا تو لوگوں نے اس کو باہر نکالنا چاہا. اس نے کہا کہ میں بادشاہ وقت کا بیٹا ہوں، مجھے جانے دو. انہوں نے جانے دیا، لیکن بادشاہ نے نہیں پہچانا.
بیٹھ گئے. لوگوں نے بتایا کہ آپ کا بیٹا ہے. بادشاہ شرمندگی کے باعث اتنے بڑے بڑے بادشاہ کیا کہیں گے کہ اتنا بڑا بادشاہ بیٹے کی یہ حالت, لباس ہی کوئی نہیں ہے. آگے بیٹھ گئے. سننے کے بعد جو میں سنانا چاہتا ہوں, بتانا چاہتا ہوں, جس سے میں نے اور آپ نے اپنی اور اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے. وہ آگے بیٹھ گیا بادشاہ کے ساتھ ساتھ بالکل یوں قریب بیٹھ گیا. اب یہ بادشاہ کا ساتھ بیٹا بیٹھا. تو اتنے میں نا یہ جو تھا نا بیٹا, اس نے کہا کہ ابا جان آج تو بڑی عجیب بات ہے, تم نے مجھے پہچانا ہی نہیں. تو باپ نے کہا واقعی میں نے تمہیں نہیں پہچانا. تو بادشاہ نے نا اس کے کان میں کہا کہ بیٹا اگر تو میرا بیٹا ہے نا تو آج تو نے مجھے سرے بازار بڑے بڑے لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا کر دیا. لوگ کیا امپریشن لے کے جائیں گے کہ بادشاہ کا وقت کا بیٹا یہ حالت. تو بادشاہ نے کہا ابا جان میں نے تمہیں ذلیل نہیں کروایا, میں نے تمہیں وہ عزت دی ہے, اگر تم چاہو تو میں تمہیں وہ عزت ابھی دکھا سکتا ہوں. بادشاہ نے کہا وہ کیا عزت ہے؟ میری عزت تو تم نے خواب میں ملا دی. کیا باتیں کر رہے ہو, تم تو دیوانے ہو گئے, پاگل ہو, فلاں فلاں ہو گئے. تو سامنے تھا درخت, اوپر بیٹھے ہوئے تھے طوطے, اوپر بیٹھی ہوئی تھی مینائیں, فاختائیں, پرندے بیٹھے ہوئے تھے. تو بادشاہ کے اس بیٹے نے جس نے اپنی لو لگائی تھی محمد پاک سے, اس جوان بیٹے نے جس نے اپنا رشتہ جوڑا تھا میلاد والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, جس نے اپنا رشتہ جوڑا تھا میلاد والے آقا کے اللہ سے. تو اس نے درخت پر بیٹھے ہوئے سامنے جو پرندے بیٹھے ہوئے تھے نا ان کو آواز دی, اے طوطے آگے میری بات سن. بادشاہ دیکھ رہا ہے, سب حیران, یہ طوطے بھی بھلا سنتے ہیں بندوں کی باتیں, یہ کیا کہہ رہا ہے, پاگل ہے. بس اتنا کہنا تھا, طوطا اڑتا آیا, بازو پہ بیٹھ گیا اور بلند آواز سے کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. سبحان اللہ. بلند آواز سے میرے نبی پاک پر درود و سلام پڑھا اور زور سے کہا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. جس کو مزہ ہے وہ بولے گا سبحان اللہ, جس کو سمجھ ہے یاد بند کر کے بولے گا سبحان اللہ. یہ میرا ووٹ نہیں ہے, دنیا کا ووٹ نہیں ہے, یہ اللہ رسول کی غلامی اور محبت کا ووٹ ہے. سبحان اللہ. تو آگے بیٹھ گیا, پھر دوسرے پرندوں کو بلایا, بلاتا رہا. اب وہ سارے پرندے آگے سامنے بیٹھ گئے اور اللہ رسول کا ذکر کرنے لگے. اور وہ کہنے کیا لگے, کس زبان منگوائیں. وہ اپنی زبان میں جو بھی کہہ رہے تھے اس کا ترجمہ میں نے یہ لکھا ہے. وہ یہ کہہ رہے تھے جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ, جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ, بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ ہی اللہ, بڑا اللہ ہی اللہ, بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ. بیٹا تو کمال کر لیا. بیٹا کیا کہتا ہے کہ ابا جان میں نے کہا نہیں تھا کہ میں نے تجھے لوگوں میں رسوا نہیں کیا. تو بادشاہ کہنے لگا کہ انہیں واقعتاً میری عزت بڑھا دی, تو اللہ کا کامل ولی بن گیا, نبی پاک کا سچا غلام بن چکا ہے. تو اب وہ بیٹا جو ہے نا کہتا ہے کہ ابا جان اب اللہ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے اور اتنا اس نے میرا آرڈر کام کر دیا ہے, اگر آپ چاہیں تو میں ان پرندوں کو جس کو کہوں گا نا وہ بیٹھا رہے گا, اور جس کو کہوں گا اڑ کے واپس چلے جائے گا. دنیا حیران. تو اس نے طوطے کو کہا کہ آپ جائیں اور اپنی جگہ پہ بیٹھ کے اللہ رسول کا ذکر کریں. طوطا اڑا, پیچھے مینا اڑی, باری باری سارے اڑ کے چلے گئے. تو باپ بے ہوش ہو گیا. جب اٹھا ہوش آیا تو کہنے لگا اے میرے بیٹے, واقعتاً میں نے تو نے مجھے ذلیل نہیں کروایا, بلکہ میں نے تجھے صف اولیاء کے اندر رسوا کروا دیا. فقیران آئے, صداقت چلے, میاں خوش رہو, ہم دعا کر چلے. ان کے زخمی دل ہیں یاسین صاحب کے, شاہ صاحب کے بھائیوں کے, لیکن قرآن کا یہ فیصلہ ہے بڑے بڑے زخم لگ جائے نا بدن پر تو ڈاکٹر مرہم پٹی کر دیتے ہیں, لیکن جب دل کی بیماری لگ جائے, غم کی بیماری لگ جائے, تو قرآن فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دلوں کے مرہم پٹی, جو غموں کی مرہم پٹی ہے نا, وہ اللہ رسول کا ذکر ہے. چند لمحے میں نے ذکر کیا, اللہ تعالیٰ والا بخشش فرمائے, ان سب کو صبر عطا فرمائے. آپ اپنے اپنی گلیوں کو سجائیں, گھروں کو سجائیں. میلاد پاک کا مہینہ ہے, تم ادھر میلاد کراؤ, خدا کی قسم میلاد والا وہاں سے جواب عطا فرمائے. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد